عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش، جس پہ آئے روز ہم مسنون اعمال جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو مسنون اعمال بتائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے عرش چینل پہ اپلوڈ ہوتے ہیں. ہماری کوشش محنت یہ ہے کہ امت کسی طرح من گڑت وظائف سے نکل کر مسنون اعمال کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ جو مسنون اعمال ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی ضمانت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی ہے وہ دونوں جہاں میں کامیابی کی کنجی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے. تو ہم سب حضور کی غلامی میں تبھی آ سکتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے. تو جو الحمدللہ لوگ عرش چینل پہ مسنون اعمال کے بیانات سن رہے ہیں تو ان کا شوق بھی بڑھ رہا ہے. پھر ظاہر ہے جب انسان اعمال کرتا ہے تو کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں. تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کس وقت کر سکتے ہیں اور کس وقت نہیں کر سکتے. یعنی میں اس سوال کو کھول دیتا ہوں، یعنی کن اوقات کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. پوچھنے کا ان کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح نماز کے لیے کچھ اوقات مکروہ ہوتے ہیں، کیا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی کوئی وقت جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے جس وقت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں یہ سوال پوچھنے میں بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے، لیکن یہ بہت ہی ضروری ہے جو ہمیں مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سوال بے وقوفوں کی طرح پوچھو لیکن جواب عقل مندوں کی طرح لو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوال بے وقوفوں کی طرح نہیں پوچھتے، سوال ہم عقل مندوں کی طرح پوچھتے ہیں، جواب ہم بے وقوفوں کی طرح لیتے ہیں، یعنی جواب کی طرف پھر ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں پھر عمل کی توفیق نہیں ملتی. اصول علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا بتایا ہے کہ سوال بے وقوفوں کی طرح کرو، یعنی جو سوال آپ کے اندر آتا ہے وہ پوچھو لیکن جواب جو ہے وہ متوجہ ہو کے عقل مندوں کی طرح لو. ہم کیا کرتے ہیں، سوال ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں کمال کا اور جواب کی طرف پہ دھیان نہیں ہوتا، بس سوال ہے، سوال کے بدلے جواب نہیں ہوتا، سوال کے بدلے سوال. اب جس طرح یہ سوال ہے کہنے کے بہت سادہ ہے، لیکن آپ بڑے بڑے لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو ان کو بھی اس مسئلے کی گہرائی سمجھ نہیں ہوگی ہے. دیکھیں نماز کے لیے 3 اوقات جو ہے وہ ممنوع ہیں جن کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے. پہلا ہے جب سورج کی کرن نکلتی ہیں، یعنی سورج طلوع ہونا شروع ہوا اس وقت سے لے کے 15 سے 20 منٹ تک. بعض ائمہ نے اس کو 7 منٹ بھی کہا ہے اور اکثریت نے اس کو 15 منٹ کہا ہے. لیکن ہمارے اس خطے کے اندر جتنی علماء نے فقہ کے اوپر محنت کی ہے اور جو امت کا اس وقت مزاج بنا ہوا ہے کہ بالکل دین سے بیزاری والا، تو اس لیے جو علماء محتاط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے، یعنی 15 سے 20 منٹ کا وقت گزر جائے. پہلی کرن جب زمین پر پڑی ہے تو جب تک یہ وقت نہیں گزرتا تو یہ وقت جو کہلوائے گا پہلے 15 سے 20 منٹ یہ مکروہ اوقات ہے میں سے ایک ہے. اس وقت میں سجدہ ممنوع ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ مذاہب یا وہ قومیں جو سورج کی پرستش کرتی ہیں، جو اس کو دیوتا مانتی ہیں یا معبود مانتی ہیں، تو ان کی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے. ان کی کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت کا وقت ہو جاتا ہے. تو جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اس وقت عبادت میں بھی کسی بھی طرح کے وقت کے حوالے سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کسی کو شائبہ بھی نہ ہو کہ دیکھنے والے کو کہ ہم بھی جو ہے وہ سورج کو خدا نخواستہ سجدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس مشابہت سے بھی پاک کرنے کے لیے اس وقت کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا ہے. یعنی جب سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں تو آپ 20 منٹ تک
سجدہ نہیں کریں گے. اسی طرح جب سورج بالکل اس طرح ہو جائے, نہ ادھر ہے مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف, اب یہ وقت جو ہے یہ شروع ہو جائے گا ممنوع, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. جو ہی سورج اب ادھر ایسے ہوگا, جھکے گا, جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سورج جھک رہا ہے تو یہ وقت ہے, کل ہوتا ہے 25 منٹ. کتنا ہوتا ہے؟ 25 منٹ. تو اس کا بس ایک معیار, کیونکہ وقت تو بدلتا رہتا ہے زوال کا, لیکن بس کیونکہ عوام ہے, میں بات عوام کو بتا رہا ہوں, تو عوام کو جب پیچیدہ مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. آپ بس پکی بات اپنے ذہن میں یہ اتار لیں کہ 11:25 سے لے کر 11:55 تک کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے, چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں. میں نے 5-5 منٹ ادھر سے بھی ادھر سے اضافہ کر کے بتایا ہے تاکہ سردیوں گرمیوں کا رپھڑ چکر نکل جائے. اب عوام بیچاری کو ہر وقت ہاتھ میں کوئی جنتری لے کے پھر رہی ہے, اس کو کیا پتا کہ آج زوال کا وقت کب شروع ہوگا اور آج زوال کا وقت کب ختم ہوگا. بس آپ موٹی بات اپنے ذہن میں اتار لیں, سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں, 11:25 پہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے, 11:55 پہ زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ وضو وغیرہ کریں, تیاری کریں گے تو آپ 5-4 منٹ اور گزر جائیں گے, 12 پورے بج جائیں گے. 12 بجے سورج جو ہے وہ یوں ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب 12 بج جاتے ہیں, 12:15 بجے 15 منٹ حفظ ما تقدم دیے جاتے ہیں مساجد کے اندر, تو 12:15 بجے پہلی اذان پڑھ دی جاتی ہے, یعنی ظہر کی اول مثل میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اذان کہہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اور آپ نماز جو ہے بلا کراہت گھر میں, مسجد میں, جہاں بھی آپ 12 بجے پڑھ سکتے ہیں. تیسرا اور آخری جو مکروہ وقت ہے وہ 15 سے 20 منٹ ہیں غروب آفتاب کے. تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں, اس لیے ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ آج غروب آفتاب ہے 7 بجے, تو 6:45 بجے جو مکروہ وقت ہے وہ شروع ہو جائے گا, تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب ہمارا مسئلہ ہے قرآن کا. ہمارا مسئلہ کس کا ہے؟ قرآن کا. قرآن مجید کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. دن میں پڑھو, رات میں پڑھو, عصر کے بعد پڑھو, فجر کے بعد پڑھو, دوپہر کے وقت پڑھو, جس وقت 24 گھنٹوں میں پڑھو, اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو مکروہ اوقات ہیں یا زوال کا وقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی مسئلے کی گہرائی, وہ یہ ہے علماء مشائخ یہ کہتے ہیں کہ محتاط رویہ یہ اپناؤ کہ جو مکروہ اوقات ہیں ان میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرو. ایک یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے, آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مغرب کی اذان آ گئی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے. اسی طرح آپ 11 بجے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے, 12:15 بجے تک آپ پڑھتے رہے, اذان آ گئی, درمیان میں زوال کا وقت بھی گزر گیا, کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح آپ نے نماز فجر پڑھی, اس کے بعد قرآن مجید لے کر بیٹھ گئے اور تلاوت شروع کر لی, اور جب آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا 7:20 ہو گئے, 20 منٹ سورج نکلے کو بھی ہو گئے, چلو میں 2 نفل بھی پڑھ لوں. یعنی آپ نے فجر کے بعد سے تلاوت شروع کی, اشراق تک کا تلاوت کرتے رہے, کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے تلاوت ہی شروع کی ہے کہ جب زوال کا وقت شروع ہو گیا تھا, 11:25 پہ آپ نے قرآن کھول لیا, یا آپ نے قرآن ہی کھولا کہ مغرب کی نماز ہونے والی تھی تو 20 منٹ آتے تھے, آپ نے قرآن کھول لیا. اس طرح آپ نے قرآن ہی اس وقت کھولا جب سورج طلوع ہو رہا تھا, آپ نے تلاوت کرنا شروع کر دی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تلاوت کر لیں گے تو گناہ کی بات نہیں ہے, گناہ کی بات نہیں, وہ میں نے پہلے واضح کر دیا ہے. 24 گھنٹے میں جب چاہیں آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. افضل کیا ہے کہ اگر آپ نے زوال کے وقت 11:15 بجے 11:20 پہ قرآن کی تلاوت شروع کر لی, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, ساتھ ہی سجدہ تلاوت آ گیا, تو اب آپ سجدہ تلاوت نہیں کر پائیں گے. ایسے ہی آپ نے غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا, ایک آدھا رکوع پڑھا اور سجدہ تلاوت آ گیا, تو آپ فوراً سجدہ تلاوت نہیں کر پائیں گے. ایسے ہی آپ نے صبح تلاوت شروع کی, ساتھ ہی آپ نے وہ سورت شروع کی جس میں سجدہ تلاوت آ گیا, اب آپ سجدہ تلاوت تو نہیں کر پائیں گے. اگرچہ سجدہ تلاوت کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن افضل کیا ہے کہ جو ہی سجدہ تلاوت والی آیت جو ہے وہ پڑھی جائے اور کانوں سے وہ ٹکرائے تو فوراً سجدے میں چلے جائے
جانا یہ سب سے افضل ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام الناس کو یہ شعور دینا چاہیے کہ تاکہ اگر وہ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو فوراً سجدہ جو ہے وہ ادا کریں۔ کیوں؟ عوام کا کیا ہوتا ہے، وہ بعد میں بھول جائیں گے وہ سجدہ واجب ہے، تو گناہ گار ہوں گے، وہ ان کے اوپر قرض رہے گا، ادائیگی جو ہے ان کے اوپر رہے گی کہ لازم ہے وہ کریں۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت جو ہے وہ تنگ ہے، وقت تھوڑا ہے، مکروہ وقت ہے، تو آپ 5-7 منٹ رک جائیں۔ بات تو ساری 5-7 منٹ کی ہوتی ہے، رک جائیں، آپ بعد میں تلاوت کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ مسجد میں گئے، ابھی مسجد میں اذان ہونے میں مغرب کی 10-15 منٹ تھے، تو بجائے جو ہے وہ فال سیلنگ دیکھنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، جس طرح ہمارے پاکستان مسجدوں میں ہوتا ہے، منہ اٹھا کے ادھر، اگر مسجد میں اللہ لے بھی گیا ہے تو نہ اللہ کا ذکر، نہ کوئی تسبیحات، کبھی ادھر منہ اٹھا کبھی ادھر منہ اٹھا، تو کروڑ گنا بہتر ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر لو۔ اور اگر اللہ نے ایسا ماحول آپ کو دیا ہے، آپ کی تربیت ہوئی ہے، تو پھر سب سے افضل کیا ہے کہ تسبیح و تحلیل کرو، مکروہ اوقات کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، مسجد میں آپ 15-20 منٹ مغرب سے پہلے چلے گئے اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ میں نماز پڑھ کے فوراً چلے جاؤں گا، نماز کے بعد نہیں میں بیٹھ سکتا کیونکہ میں نے دکان پہ جانا ہے، دفتر میں جانا ہے، فلان جگہ پہ جانا ہوتا ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو میں نے کیا کہا، اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ اس وقت کے اندر آپ تسبیح کریں، کوئی ذکر ہے اس کا، درود پاک پڑھے، سبحان اللہ کی تسبیح کریں، استغفار کی تسبیح کریں۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہونے والی تھی تو آپ وضو کر کے جلدی مسجد میں چلے گئے، یا ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ وضو کر کے جلدی جو ہے وہ مصلی پر بیٹھ گئی، تو ابھی زوال کا وقت ہے، تو ان کے لیے بہتر اور افضل کیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کریں بلکہ 2-4 تسبیحیں کر لیں، اتنی دیر کا زوال کا وقت نکل جائے گا، پھر پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد بے شک جتنا مرضی قرآن پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح جو بعد نماز فجر ہے اس میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں۔ جب اشراق کا وقت ہو جائے تو کھڑے ہو کے اشراق پڑھ لیں، اور اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر آ گئے ہیں، پھر دنیا کے کام میں مصروف ہو گئے ہیں، اب آپ سورج نکل رہا ہے تو آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ 2-4-5 منٹ انتظار کر لو، زوال کا جب وقت گزر جائے تو پھر آپ تلاوت شروع کر لو، تاکہ سجدہ تلاوت جب آ جائے تو آپ ساتھ سجدہ کر لیں۔ تو یہ فضیلت کے حوالے سے مسئلہ تھا، وہ میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ شرعی لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ دن کے 24 گھنٹے ہر گھڑی کے اندر جب چاہیں جتنا چاہیں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ دوپہر کو ممنوع ہے، نہ دن کو ممنوع ہے، اور نہ شام کو ممنوع ہے۔ ممنوع کے حوالے سے میں نے سارا مسئلہ کھول کے بتا دیا ہے، صرف علماء نے جو احتیاط بتائی ہے وہ سجدہ تلاوت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز کے بعد سجدہ تلاوت آ بھی گیا تو میں کر لوں گا، تو پھر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سو بسم اللہ آپ پڑھیں، اللہ سونا آپ کو بھی مجھے بھی پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی دن رات جو وہ توفیق عطا فرمائے، بلکہ رمضان مبارک کی جو گھڑیاں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں قرآن مجید کا جو پڑھنا سننا دونوں جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اللہ اس سنت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے تمام سننے والوں کو سلامتی والی، صحت والی، رحمت والی، برکت والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جو دکھی اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بڑی محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو پریشان ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ان کی تمنائیں جو آرزو ہیں، جو حاجات ہیں، اللہ غائب کے خزانے سے پوری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔